اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 19واں سورہ ہے، 16 پارہ۔ اعلیٰ علم زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف یا عین صاد۔ اللہ اکبر۔ کاف ہا یا عین صاد۔ تمہارے رب کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں، اور سر ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے، اور میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے رب، اس کو خوش اتوار بنائیو۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے وہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اس طرح ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے، اور میں پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا۔ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کے 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے مجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے مشفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام و رحمت ہے۔ مریم علیہ السلام، ان پر سلام اور رحمت ہے۔ اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے آدمی کی شکل بن گیا، ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، یوں ہی ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے، اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بنا دوں۔ اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر دردزا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے کر آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ
ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گے، تو کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہوں، تو آج میں کسی آدمی سے کلام نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئی۔ وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بداتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے گود کا بچہ ہیں، کیوں کر بات کریں؟ بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آئیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے سلام علیک کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کو وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق کو یعقوب بخشے، اور سب کو پیغمبر بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی، اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ سورہ طٰہٰ۔ اے محمد، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ہم نے ان کو طور کی دائنی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کر سکوں۔
جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی تو یا میں ہو، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ تو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم اس کو اس کے یقین سے روک نہ دیں، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلی آیت ہے، موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو، انہوں نے ڈال دیا اور ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ خدا نے فرمایا، اسے پکڑ لو، ڈرنا مت، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ دوسرا معجزہ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالو اور وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، پہلی نشانی دوسری نشانی، تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کریں یا ڈر جائیں۔ ہارون اور موسیٰ کہنے لگے کہ ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائیں۔ خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا ہوں۔ اچھا، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے اور انہیں عذاب نہ کیجیے۔ ہم آپ کے پاس رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو یہ آیات کی بات مانے اس کو سلامتی ہو، اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، وقال ربی زدنی علما، اور دعا کیا کرو کہ میرا رب مجھے اور زیادہ علم دے، کہ میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میں زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی یہ ہارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط فرما، اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، بے شک تو ہماری حالت اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا۔ جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ ایسے موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میری سامنے پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں،
اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے۔ پھر اسے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے، اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنا دیا، تو تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائیں اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ اس نے کہا، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی، اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھلائی، مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو، تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو تو ہم اس کے خلاف کریں گے، اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا، آپ کے لیے مقابلے کا دن 9 روز مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھا ہو جائیں۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ پائے تمہاری کمبختی خدا پر جھوٹ افطرا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے۔ بولے کہ موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور جو چیزیں یعنی لاٹھی تمہارے داہنے سیدھے ہاتھ میں ہیں اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگروں جہاں جائیں فلاح نہیں پائیں گا۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائیں۔ فرعون بولا کہ بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنور سولی چڑھوا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ان پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجیے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے رب کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو ان کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا وہ عمل بھی نیک کیے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اور اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔
ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔ اللہ اکبر۔